یہ کون لکھتا ہے؟ سید محمود آنکھ نا سید محمود نور رافضی کہتا ہے سارے رافضی پوری کائنات کو یہ بے ایمان سمجھتے ہیں اپنے علاوہ. تو یاد رکھنا شہید کی حیات کی بات کی, پیارے پیغمبر کی شان زیادہ, انبیاء کی شان زیادہ, تو انبیاء کرام کی حیات بطریق اولا جنت کی. اور جہاں مشکات کے اندر بقول بخاری میں بقول مولانا نور الحسن شاہ بخاری کے, صحیح بخاری میں بقول مولانا نور الحسن شاہ بخاری کے 9 روایتیں موجود ہیں جن میں یہ آتا ہے آپ نے آخر پہ فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق اللہم الرفیق الاعلی. اور دوسرے مقام پہ الحقنی بالصالحین من النبیین والصدیقین والصالحین. یہ بخاری لمبی بات چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, 2 لفظوں میں بات اپنا مضمون کو پورا کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر اگلا موضوع نماز کے بعد شروع کرتے ہیں. تو پھر رفیق الاعلی, رفیق اعلیٰ میں اب 2 مطلب ہیں. رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں رفیق اعلیٰ ہے جہاں انبیاء ہیں. رفیق اعلیٰ کہاں ہے؟ جہاں پر انبیاء کی ارواح یسکنون فی ارواح الانبیاء, انبیاء کی ارواح. یہ خود بزرگ مان رہے ہیں مولانا نور الحسن شاہ بخاری بھی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا مالذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ رفیق اعلیٰ کی خود تشریح ہے اور فرماتے ہیں پھر رفیق الاعلیٰ اجل جماعت من الانبیاء الذین یسکنون اعلی اللیجین. رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء کی وہ جماعت ہے جن کی ارواح اعلی اللیجین کے اندر رہتی ہیں. یہ لکھنے والے سید نور الحسن شاہ صاحب اور دوسرے بزرگ. تو یاد رکھنا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نے اوجز المسالک میں, علامہ ابن رجب روح المعانی میں, شرح صدور میں, ابن قیم اپنی کتاب الروح, اور امت کے ملا علی قاری نے مرکات میں, علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں, علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں, علامہ کستلانی نے شرح کستلانی کے اندر, اور دوسرے اکابرین امت کا رفیق اعلیٰ کا معنی بیان کیا ہے کہ رفیق اعلیٰ جنت کا وہ اعلیٰ طبقہ ہے جس کے اندر ارواح انبیاء کا مستقر ہے. انبیاء کی ارواح کا اس نے لکھا ہے ماسٹر صاحب نے, ہے صحابی پگڑی والا, سبز پگڑی والا, اس سبز پگڑی والے نے لکھا ہے کہ رفیق اعلیٰ دلیل بھی سنو. کہتے ہیں رفیق اعلیٰ سے مراد مدینہ والی قبر ہے. اب یادگار خطبات بھی یہ بھی ان سب نے ایک ٹکوسرا لگایا ہوا ہے. کہتے کیا ہیں؟ اب بڑے بڑے مولویوں نے لکھا ہے کچھ, چلو توحید کا کام کرتے ہیں, سب کا نام نہیں دیتا میں, جو توحید بیان کرے تو پھر تھوڑا تھوڑک بھی بنے تو ایسا رعایت کر دیں. اور جو اتحادی ہیں یہ تو دشمن ہیں توحید کے, سمجھتے ہو نا اتحادیوں کو. ایک طالبان کے خلاف وہ اتحادی تھے اور ایک تحفظ عقائد اہل سنت کے خلاف اتحاد ہے, یہ اتحادی ہیں. تو یہ جو اتحادی ہیں, اتحادی دا معنی چون چون دا مربع, اتحادی دا معنی سارا کتا بلا کٹھا ہے, ادھر ادھر. کتا بلا دا مطلب مراد کتا بلا نہیں, گاؤ خار دی مثال جی میں شاہ اسماعیل شہید دیتی ہے. میں تو بریلوی آل اعتراض کرنا شروع کرو. گاؤ خار دے کولو مراد مخلوق ہے, گاؤ خار. کتا بلا تو مراد جیڑا جتوں آیا تو کتوں دا, بس لوفر لفنگا چرسی جیڑا بھی آیا اس کہ آوائیں ساڑھے کو اتحاد ہے, جگہ خالی جی, کیونکہ پورا اتحاد انتشار تے نفاق ہے. جتنے بھی اتحادی پہنچے اتنے نفاق تے انتشار ضرور ہوئے. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وجود اقدس سے چونکہ اعلیٰ جگہ کوئی نہیں تھی اور ضابطہ ہے کہ اعلیٰ مظروف کے لیے اعلیٰ ظرف چاہیے, تو اللہ نے یہ جہاں پر بڑی عجیب باتیں یادگار خطبات میں, اللہ نے آپ کی روح کو نکالا, دیکھا جنت میں رکھوں,
فرمایا نہیں. عرش پہ بٹھاؤں؟ فرمایا نہیں. تو اللہ بھی معاذ اللہ مجبور ہو گیا تے خدا چکا ڈاڈا ہے معاذ اللہ نعوذ باللہ. یہ عقیدہ بدا ہے شیعوں کا. شیعہ کہتے ہیں اصل میں وحی بھیجنی تھی علی کی طرف, اللہ کو بدا ہو گیا ہے اور وحی چلی گئی ہے نبی کی طرف. اللہ چک گیا ہے, بدا دمانا چک ورنہ بعد پتہ لگا. تو کہتے ہیں اللہ نے جب روح نکالی, اللہ نے پوچھا میرے پیغمبر کی روح جنت میں رہے گی؟ فرمایا نہیں. عرش پہ رہے گی؟ فرمایا نہیں. کیوں؟ نکتہ یہ ہے. اور پھر حضرت نانوتوی کے ذمہ لگایا, حالانکہ سری جھوٹ ہے, حضرت نانوتوی نے بات ہی نہیں کی. اچھا بہرحال کہتے ہیں نکتہ یہ ہے, آپ کے وجود اقدس سے اعلیٰ جگہ کوئی نہیں اللہ کے پاس, اس لیے اس روح کو بدن میں کتنے دن نکالا؟ کہتے ہیں 3 دن تک. دفن کے بعد پھر روح آئی ہے. ایمان سے بتاؤ, جب آپ کا وجود اقدس نہیں بنا تھا تو آپ کی روح پہلے موجود تھی یا نہیں؟ تو وہ جگہ کہتے خدا کو گم ہو گئی ہے, اللہ کو جگہ نہیں ملی. اچھا پھر اس ملا کی منطق کو مانو کہ اعلیٰ ظرف کے لیے اعلیٰ مضروف. توجہ کر, یہ بڑے بڑے ڈھیٹ ملا بیان کرتے ہیں, بڑے بڑے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت آمنہ کا بطن پاک افضل ہے یا میرے نبی کا وجود افضل ہے؟ تو آپ کے بطن پاک میں نہیں آیا تھا وجود اقدس, کیونکہ مولوی کیا کہتا ہے اعلیٰ ظرف کے لیے اعلیٰ مضروف چاہیے. تو پھر ظرف بنی آمنہ کا پیٹ, آمنہ کا بطن اقدس, اور مضروف کیا تھا؟ میرے پیارے پیغمبر کا وجود. ایمان سے بتا, اگر اس رینٹ کے خطیب کی بات مانوں, ایجنسیوں کے کھلونے کی بات مانوں, تو پھر مجھے بھی جواب دو کہ پیارے پیغمبر کا وجود افضل ہے یا حضرت آمنہ کا پیٹ افضل ہے؟ اب بولتے کیوں نہیں؟ نماز پڑھیں, جلدی کرو. حضرت آمنہ کا. اور سنو اشاعتیاں دا عقیدہ سن. میرا عقیدہ یہ ہے, پوری کائنات جس میں کعبہ بھی, جس میں مدینہ بھی, جس میں جنت بھی, جس میں جس چیز کا نام مخلوق ہے, مخلوق پوری کی پوری جس شکل میں بھی موجود ہے, ہر مخلوق سے میرے نبی کا وجود صرف افضل ہی نہیں, اتنا افضل ہے, اتنا بلند ہے کہ کائنات کے عقل اس بلندی کی انتہا کا تصور ہی نہیں کر سکتے. میرے نبی کا وجود سب سے بلند ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں, اللہ کے محبوب زمین پہ آئے یا نہیں آئے؟ آپ کا وجود افضل تھا یا زمین افضل تھی؟ مولوی تو کہتا ہے اعلیٰ ظرف کے لیے اعلیٰ مضروف ہوتا ہے, غیر اعلیٰ جگہ میں نہیں رکھی جاتی, تو اس کا مطلب ہے آپ دنیا میں آئے ہی نہیں. اچھا جنت افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ تو اعلیٰ ظرف کے لیے اعلیٰ مضروف چاہیے, تو پھر آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اب جس بے ایمان نے یہ ٹوٹکا فٹ کیا وہ میرے نبی کی ولادت کا بھی منکر, کہ آپ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں رہے, وہ ظالم اس کا بھی منکر. وہ ظالم تو آپ کے دنیا میں آنے کا بھی منکر, جنت میں جانے کا بھی منکر. اور میں بھی سوال کر سکتا ہوں, آپ کی قبر مبارک کی جگہ افضل ہے یا آپ کا وجود افضل ہے؟ تو پھر اس افضل وجود کو اس جگہ پہ کیوں رکھا گیا اس کی منطق کے مطابق؟ تو یہ جہالت کی پیداوار, انہوں نے ہر جاہلانہ اجتہاد سے پیارے پیغمبر کی توہین کی. میں کہتا ہوں جب اللہ کے پیارے پیغمبر 9 ارشادات گرامی متواتر حدیث جس میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا اللہ اللہم الرفیق الاعلیٰ, میں رفیق اعلیٰ آنا چاہتا ہوں, اور سب سے بڑی محدثہ حدیث کا علم رکھنے والی معلمۃ الصحابہ, سب صحابہ کی استاذ ام المومنین سیدہ طاہرہ نے جب اللہ کے نبی سے یہ لفظ سنے رفیق اعلیٰ کے, تو ام المومنین فرمانے لگی علم تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے محبوب اذن لا یجاورنا, اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے. توجہ ہے, اذن لا یجاورنا, ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے. حالانکہ آپ کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے. آپ کی قبر کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے. اور ام المومنین فرماتی ہیں جب اللہم الرفیق الاعلیٰ کہا
उम्मुल मोमिनीन अलिम तो मैं समझ गई अल्लाह के महबूब, ये बुखारी में है, अल्लाह के महबूब फरमाया करते थे अल्लाह उस वक़्त तक नबी को मौत नहीं देता जब तक जन्नत वाला मुस्तकर न दिखा दे। मैं समझ गई वो हदीस सही है और मैं समझ गई ला युजाबिरुना, अल्लाह के महबूब आप मेरे पड़ोस में नहीं रहना चाहते, मेरा दोस्त। मैं पूछना चाहता हूँ उम्मुल मोमिनीन को मेरे नबी की हदीस ज्यादा समझ आई या इत्तिहाद के जाहिलों को ज्यादा समझ आई? 14वीं सदी के प्राइमरी के मास्टरों को ये हदीस ज्यादा समझ आई। महबूब की महबूबा कहती है अब हमारे पड़ोस में नहीं रहना चाहते, और मेरे महबूब की वो महबूब बेटी फातिमा तो ज़हरा जिसके बारे में फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा, वो फातिमा तो ज़हरा, ये बुखारी है, बुखारी में मौजूद है। जब आप पर मौत आ गई उम्मुल हजरते फातिमा तो ज़हरा भी फरमाती हैं या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, मेरे अब्बा जी जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना बना गए। जन्नतुल फिरदौस में चले गए, जन्नतुल फिरदौस मावा। अम्मा फातिमा का भी यही फैसला, अम्मा आयशा का भी यही फैसला प्यारे पैगंबर की हदीस की रोशनी में, और अल्लाह के महबूब का अपना फैसला बुखारी में फरमाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने